السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ایسے علاقے کی رہنے والی ہوں کہ جہاں کے دیہاتوں میں لڑکیاں بدلے میں بیاہی جاتی ہیں۔ یہ عورت کی غلامی کی ایک عجیب و غریب رسم ہے جو آج بھی یہاں دیہاتوں میں مروج ہے۔ میری زندگی بھی اسی رسم کی بھینٹ چڑھ گئی اور بدلے میں میرے شوہر نے اپنی بہن میرے بھائی شیرو کے نکاح میں دے دی۔ اس طرح میری نند کو میری بھابھی بن گئی۔ 4 سال میں نے اور گورا نے اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزاری۔ اس دوران میری 2 لڑکیاں رقیہ اور ساجدہ پیدا ہوئیں۔ ایک دن کسی بات پر میرے والد اور جیٹھ قدیر میں طلاق کلامی ہو گئی۔ ابا نے غصے میں آ کر قدیر کو برا بھلا کہا۔ اس پر بھائی قدیر طیش میں گھر آیا اور میرے خاوند سے کہا، نورے تم بیوی کو طلاق دے دو اور بچیاں اس سے چھین لو۔ بڑے بھائی ہماری بہن گورا بیوی کا کیا بنے گا؟ میرے شوہر نے سوال کیا۔ وہ بھی تو 2 بچوں کی ماں ہے، اس کو ہم لے آئیں گے۔ قدیرے کی یہ بات سن کر نورے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑے بھائی سے 1 دن کی مہلت مانگی۔ اگلے دن ہم ابھی سو کر ہی اٹھے تھے کہ پتہ چلا کہ میرے ابا کو قدیر بھائی یعنی میرے جیٹھ نے قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنی بہن گورا کو لینے گیا تھا۔ ابا نے بہو کو میکے بھیجنے سے انکار کیا کیونکہ خود گورا بھی اس جھگڑے میں قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی قدیرے نے بہن کے انکار کو اپنی توہین خیال کیا، تبھی پاس پڑی سوٹی اٹھائی اور اس کو بری طرح پیٹنے لگا۔ بوڑھا سسر درمیان میں آ گیا۔ قدیرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہو کو چھڑانا چاہا تو میرا جیٹھ ابا پر ہی پلٹ پڑا۔ سوٹی پھینک کر کلہاڑا اٹھایا، میرے بھار پر وار کر دیا۔ ان کی بوڑھی ہڈیاں ایک جواں توانا مرد کا کیا مقابلہ کر سکتی تھیں؟ ایک ہی وار میں وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پورے دیہات میں والد کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے ہمیں بھی اطلاع کر دی۔ میں اسی وقت اپنی دونوں بچیوں کو لے کر علاقے کے معزز شخص کے گھر چلی گئی، جس کو ہم علاقے کا سردار مانتے تھے، اور ان کے گھر پناہ حاصل کر لی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اپنے گھر میں میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ میرے جیٹھ نے اپنی جان بچانے کی خاطر یقیناً یہی بیان دینا تھا کہ اس کی بہن گورا پر سسر کی بد نظر تھی، اس وجہ سے اس نے اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ قتل تو وہ اپنی بہن گورا کا کرنا چاہتا تھا اور ابا بیچ بچاؤ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قدیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ نورے گورا کو گھر لے آیا کیونکہ میں اس کے گھر سے پناہ کی طلب ہو کر چودھری سردار کے گھر جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے اپنے دونوں بیٹے اپنے پاس رکھ لیے اور گورا کے ساتھ نہ جانے دیے۔ حالانکہ دونوں لڑکے ہی بہت چھوٹے تھے، وہ قانوناً ان کو ماں سے نہیں لے سکتا تھا۔ ایک کی عمر 2 سال اور دوسرے کی 1 سال تھی۔ وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بھائی نے پھر بھی بیوی پر رحم نہ کیا اور اس کو طلاق دے دی۔ ادھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ تب بھائی علاقے کے اس معزز شخص کے ہاں سے مجھے اپنے گھر لے آیا جہاں ابا کے قتل کا ماتم پڑا ہوا تھا۔ 2 سال بعد بھائی نے میرا نکاح سرور خان سے کر دیا اور بدلے میں اس کی بہن زبیدہ سے نکاح کر لیا۔ سرور بھی ایک دیہاتی آدمی اور ہمارا رشتہ دار تھا۔ میں اس کے گھر میں 5 برس رہی۔ یہاں میرے ہاں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا ہوئے، جبکہ زبیدہ بھابھی بھی اسی اثناء میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری بھابھی میرے میکے میں خوش نہیں تھی اور ان کے روز جھگڑے ہوتے تھے۔ بھابھی زبیدہ کی غیر مطمئن زندگی نے میری زندگی پر بہت برا اثر ڈالا۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، مجھے کھانے پینے سے بھی تنگ رکھتی تھی، لیکن میں بچوں کی خاطر ایک جگہ پڑی رہنا چاہتی تھی۔ میرے 3 بچے سرور سے تھے اور 2 لڑکیاں جو نورے سے تھی وہ بھی میرے پاس تھیں، جن کا خرچہ سرور ہی اٹھاتا تھا۔ گویا اپنے بچوں کے ساتھ وہ میرے سابقہ شوہر کی بچیاں بھی پا رہا تھا۔ اگر میں حالات سے سمجھوتا نہ کرتی تو میری بچیاں مجھ سے جدا ہو کر دربدر ہو جاتی۔ میری نند زبیدہ میرے بھائی کے ساتھ نباہ نہ کر سکی اور ایک دن لوٹ کر میکے آ گئی۔ اس نے شوہر کے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم یہاں آرام سے رہ رہی ہو جبکہ میرا گھر اجڑ گیا ہے۔ زبیدہ کو واپس بھیجو ورنہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مجھے روٹی لسی گھر کے کام کاج کی تکلیف ہے۔ ہماری بوڑھی ماں گھر کے کام نہیں کر سکتی، اس کو تو ابا کے قتل کا صدمہ ہی بہت ہے۔ وہ چارپائی پر پڑی ہے۔ میں نے زبیدہ کو سمجھایا، بھابھی تم بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، دیکھو میرا بھائی تم کو لینے آیا ہے۔ نہیں جاؤں گی تو تنازع بڑھ جائے گا، میرے 5 بچے ہیں، دربدر ہو جائیں گے۔ میری منت سماجی پر بھی وہ نہ مانی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرا بھائی سخت پریشان ہوا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میری بہن واپس کرو یا اپنی بہن کو میرے حوالے کرو۔ اگر دونوں باتیں ممکن نہ ہوئیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے 30,000 کی رقم دو تاکہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے کر اس رقم سے کوئی دوسری عورت خرید کر لاؤں اور اپنا گھر بساؤں۔ آج سے 30 برس پہلے 30,000 کی رقم بہت ہوتی تھی۔ میرے موجودہ شوہر سرور خان نے میرے سابقہ شوہر نور احمد کو گھر بلوایا، یہ سوچ کر کہ اگر بیوی واپس کرتا ہوں تو دونوں لڑکیاں بھی واپس کرنی ہوں گی جو نورے کی بیٹیاں ہیں۔
تو لڑکیاں ان کے سکے باپ کے حوالے کیوں نہ کروں، بجائے اس کے کہ اس کا ماموں لے جائے۔ یقین یہ اس کے لیے ہسارے کا سودا تھا۔ جب نورا آ گیا تو سرور نے اس کو کہا، میری بیوی اپنے بھائی کے گھر واپس آ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ میری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تمہاری دونوں لڑکیاں بھی وہ اپنے بھائی کے سپرد کر دے گی۔ میں ان کو قانونی طور پر اپنے پاس نہیں روک سکتا۔ یہ لڑکیوں کا ماموں تیری بیٹیوں کے دام کھڑے لگا لے گا، جبکہ اصل وارث تو تم ہو۔ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ میری لڑکیاں ہیں اور میں ان کا اصل وارث ہوں۔ میں خود ان کو رکھوں گا، میرا حق ہے اپنی اولاد پر۔ یہ چھوٹی تھیں تو طلاق کے وقت میں نے بچیوں کا رحم کرتے ہوئے ان کی ماں سے نہیں لیا تھا۔ اب تو یہ سمجھدار ہو گئی ہیں اور ماں کے بغیر رہ سکتی ہیں۔ تم ان کو ہرگز اس کے ماموں کے حوالے مت کرنا، اور اتنے برس جو میں نے ان کی پرورش کا خرچہ اٹھایا ہے، یہ میرے گھر کھاتی پیتی رہی ہیں تو یہ کس کھاتے میں؟ مجھے کیا ملے گا؟ میرا سابقہ اور موجودہ شوہر آپس میں حالہ زاد تھے۔ نورے نے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو اور بچیاں لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ابھی سے رقم کے بدلے ان کا رشتہ طے کر دوں گا، اور وہ رقم ہم آدھی آدھی کر لیں گے۔ یوں تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنے اور ان کی پرورش کا احسان ادا ہو جائے گا۔ سرور نے کہا، یہ تجویز مجھے منظور ہے۔ تم بھی ان کے رشتے دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ میری بیٹیاں بہت کم سن تھی، پھر بھی ان ظالموں نے رقم کے عوض ان کے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ دیہات میں آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ لڑکی کے بدلے لڑکی کا رشتہ نہ ملے تو رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور نے ترنت دونوں لڑکیوں کا رشتہ ڈھونڈ لیا اور نورے کو بلا کر کہا کہ عورت کا وہ ₹1,00,000 دیتے ہیں اور بچیوں کے رشتے میں 50-50 مان رہے ہیں۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ مجھے منظور ہے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، ورنہ لڑکیوں کا ماموں مسئلہ کر دے گا۔ میری مانو تو تینوں کا سودا کر دو، پیسے لے کر نکاح نامے پر دستخط کر دیتے ہیں، اور سالے کو بھی کچھ رقم دو گے تو ٹھیک ہی رہے گا، ورنہ وہ یہ سب نہیں ہونے دے گا۔ سرور نے نورے کو مشورہ دیا۔ یوں سودا پکا ہو گیا۔ میرا سابقہ شوہر، میرا بھائی اور موجودہ شوہر سرور، تینوں نے جا کر ان لوگوں سے بات کی جن کو رقم عوض تینوں کے رشتے مطلوب تھے۔ یہ معاملہ ایک ہوٹل میں طے ہوا اور وہ ان لوگوں سے کچھ رقم بھی ایڈوانس میں لے کر آ گئے۔ اتفاق سے جس ہوٹل میں بیٹھ کر انہوں نے میرا اور میری بیٹیوں کا سودا کیا تھا، وہاں علاقے کا ایک ممبر بھی اپنے دوست کو چائے پلانے لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے ساری باتیں سن لی اور ہوٹل میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو میرے پاس بھیجا کہ تمہارا اور تمہاری لڑکیوں کا سودا پکا ہو گیا ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی اس رقم سے 30,000 ملیں گے تاکہ وہ بھی عورت خرید کر گھر میں ڈال دے۔ لہٰذا بی تم جلدی بچیوں کو لے کر گھر سے نکل آؤ، کیونکہ تمہارا سکا بھائی بھی 30,000 کے لالچ میں ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے یہ اطلاع ملتے ہی وہی کیا جو پہلے کیا تھا۔ 5 بچوں سمیت اپنے علاقے کے معزز شخص کے گھر پناہ لینے چلی گئی۔ آپ اس کو ہمارے علاقے کا چودھری کہہ لیں یا سردار، بہرحال اس نے کہا، بہن میں اب تم کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا دشمن ایک آدمی نہیں ہے۔ تمہارا سگا بھائی، سابقہ اور موجودہ شوہر اور ان کے بھائی سبھی رقم کے لالچ میں ایک ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت لاوارث ہو چکی ہو۔ اگر میں تم کو پناہ دوں تو کس حیثیت سے دوں؟ تم کو کسی نہ کسی وارث کے حوالے تو کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم DC صاحب کے روبرو پیش ہو جاؤ۔ بس یہی ایک تمہارے تحفظ کی صورت باقی رہ گئی ہے۔ چودھری صاحب نے اسی وقت ویگن کرائے پر لے لی اور مجھے بچوں سمیت اس میں بٹھا کر DC صاحب کے سامنے جا کر پیش کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ کو دارالمان بھجوا دیا۔ یوں میں اور میری بچیاں بکنے سے تو بچ گئیں، لیکن اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں۔ لال بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ان دنوں میں بطور منتخب ممبر ضلع کونسل ہر ہفتے وہاں کے دارالمان کا دورہ کیا کرتی تھی۔ ضلع کی سبھی جیلوں، دارالمان اداروں میں اس قسم کی مظلوم عورتیں بچوں سمیت رہ رہی ہیں۔ اس قسم کی کہانیاں جو میں نے رقم کی ہیں، ان کے جیتے جاگتے کرداروں کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔